بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی فضیلت کو علماء محققین نے اس سلسلے کی تمام روایات کے مجموعے اور سلف صالحین کے طرز عمل کی روشنی میں فی نفسہ ہی تسلیم کیا ہے، اور اس سے انفرادی طور پر تمام بیجا رسومات سے بچتے ہوئے استفادہ کرنے کو بہتر قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں افراط و تفرید سے احتیاط فرمائی ہے، یعنی عام لوگوں کی طرح خود ساختہ رسوم و رواج اور من گھڑت اعتقادات پر عمل بھی شرعاً باطل ہے، اور اس زمانے کے بعض لوگوں کی طرح اس رات کی فضیلت کا قطعی انکار اور اس کو بدعت اور بے اصل سمجھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ درمیانی راہ اختیار کریں جسے علماء محققین اور سلف صالحین نے اختیار فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدھے شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات ہو تو اس رات میں شب بیداری کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت ہی سے سمائے دنیا یعنی پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ شخص جو مجھ سے عافیت مانگے میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا ایسے مختلف حاجتوں والوں کو اللہ تعالیٰ پکارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی 15ویں شب جس کو شب برات کہا جاتا ہے، تو شب برات میں رات کو عبادت کرنے اور دن یعنی 15ویں شعبان کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو اس سے ان دونوں کی فضیلت اور ترغیب ثابت ہوتی ہے۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت اور اس رات میں عبادت کی فضیلت ایک بے اصل اور بے بنیاد امر ہے، ان کا یہ خیال اور گمان ہی خود بے اصل اور بے بنیاد اور غلط ہے۔ صحیح اور تحقیقی بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت اور اس میں عبادت کی فضیلت مختلف احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ ہاں البتہ اس رات میں نہ کوئی خاص عبادت متعین اور مقرر ہے کہ وہی کی جائے، نہ کوئی خاص نماز ہے شب برات کی کہ اس رات کے لیے شریعت میں ثابت ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ جو چاہیں عبادت کریں، نفل نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، توبہ اور استغفار کریں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں، جمعیت اور اجتماع کے بجائے جہاں تک ہو سکے یکسوئی اور تنہائی میں انفرادی طور پر ان چیزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ نوافل کا اندر اصل یہی ہے کہ انہیں تنہائی میں ادا کیا جائے۔ آج کل مسجدوں میں مجمع ہوتے ہیں، شور غل مچایا جاتا ہے، شب بیداری کے عنوان پر یہ سب ہوتا ہے، جو میلے ٹھیلے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ اس رات کی تنہائی کی عبادت کا لطف اور لذت اور صحیح قدردانی ضائع ہو کر رہ جاتی ہے، اس لیے اس سے اجتناب اور اعتراض کرنا چاہیے۔ تنہائی اور یکسوئی کے ساتھ اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اسی طرح 15ویں شعبان کے روزے کے متعلق بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کی ترغیب تو احادیث سے ثابت ہے، مگر اس کی حیثیت مسنون ہونے کے درجے کی نہیں ہے، لہذا خاص 15ویں شعبان کے روزے کو مسنون سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس حدیث سے تو مسنون ہونا اس لیے ثابت نہیں ہو سکتا جو بیان کی گئی ہے کہ حدیث اس درجے ضعیف ہے کہ احکام میں حجت و دلیل نہیں بن سکتی، اور کسی چیز کا مسنون ہونا بھی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ ہاں فضیلت اور ترغیب کے لیے ماخذ اور دلیل بن سکتی ہے کہ شب برات کے فضائل میں یہ حدیث ہے، اور پورے ذخیرہ احادیث میں 15ویں شعبان کے روزے سے متعلق اور کوئی حدیث موجود نہیں۔ دوسرا طریقہ سنیت کے ثبوت کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً اس تاریخ کے روزے کا اہتمام کرنا اور کبھی چھوڑنا ثابت ہوتا، حالانکہ ایسا بھی کسی روایت سے ثابت نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرات فقہاء کرام نے جہاں اور مسنون روزوں
مثلا شوال کے 6 روزے جن کو شہید کے روزے کہلاتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ وغیرہ کا ذکر کیا ہے تو وہاں 15ویں شعبان کے روزے کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا ہے، اور کہیں ذکر ہے تو اس کا ماخذ ضعیف ہے، اور اردو کی بعض کتابوں میں اگر اس کا ذکر مسنون و سنت کے عنوان سے ہو بھی گیا ہے تو وہ اس استحباب اور ترغیب اور فضیلت کے معنی میں مراد لیا جائے گا، کیونکہ سنت ہونے کی بات اصولاً درست نہیں ہو سکتی کہ اس کو سنت قرار دیا جائے۔ اس رات سے متعلق ایک عمل ہے قبرستان جانا۔ اس کو تو آج کل لوگوں نے اس رات کو سب سے بڑا عمل اور ایسا لازم اور ضروری سمجھ لیا ہے کہ گویا اس کے بغیر تو شب برات ہی نہیں ہوتی، چاہے کچھ بھی ہو۔ ہاں عزمی نماز عشاء پڑھے یا نہ پڑھے، مگر قبرستان میں جانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ 15ویں شب میں قبرستان جانا اور وہاں جا کر استغفار اموات میں مشغول ہونا ثابت ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث موجود ہے، مگر اس سلسلے میں جن چیزوں پر غور کرنا ضروری ہے اس کو توجہ سے ساتھ میں سنیں۔ نمبر 1، پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے۔ نمبر 2، اس قدر خاموش طریقے سے گئے کہ شریک فراش حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی بروقت بستر سے اٹھنے اور قبرستان جانے کا احساس نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر قبرستان تشریف لے گئے۔ نمبر 3، کسی حدیث میں امت کو اس کا حکم دینا اور ترغیب دینا منقول نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام و تابعین اعظام کے عمل میں بھی اس کا اہتمام منقول نہیں، اس لیے اس عمل کی سنیت اور استحباب یا اہتمام اور التزام کا ثبوت مشکل ہے۔ زیادہ سے زیادہ جائز ہونا ثابت ہو سکتا، وہ بھی اس طرح کہ کبھی چلے گئے کبھی ناغا کر دیا، نہ یہ کہ ہر سال اس کا اہتمام اور التزام کرنا، کیونکہ یہ تو اس عمل کو اس کے درجے سے آگے بڑھانا ہے جو درست نہیں ہے۔ شریعت میں جو چیز اس درجے میں ثابت ہو اسے اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے گھٹانا بھی صحیح نہیں اور بڑھانا بھی صحیح نہیں۔ اور یہ بھی پیش نظر رکھا جائے کہ آج کل ہم لوگوں نے اس عمل کو اس کی حد سے اتنا آگے بڑھا دیا ہے تو خاص لوگوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے اور احتیاط ضروری ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس میں خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ اس رات کے بعد منکرات جن سے بچنا ضروری ہے۔ آتش بازی، پٹاخے چھوڑنا، خود کرنا یا بچوں کو لا کر دینا یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ رسم میں بد ابنائے وطن کے جیوار اور پڑوس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر گھس آئی ہے، حالانکہ اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قبرستان میں میلوں ٹھیلوں کی شکل میں جانا اور وہاں جا کر چراغاں کرنا، اس طرح راستوں میں چراغاں کرنا اور قبروں پر اگربتیاں جلانا، یہ سب فضولیات لغویات ہیں کہ شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عورتوں کا قبرستان جانا جو دیگر مواقع اور احوال میں بھی درست نہیں کہ جائے کہ جب مردوں کا اختلاط بھی ہو اور اس میں سب لغویات فضولیات بھی ہو تو اس سے احتراز ضروری ہے۔ شب برات کا حلوہ، اس کا بھی بعض علاقوں میں بڑا اہتمام ہوتا ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اس بابرکت اور عبادت و دعا والی رات سے حلوے مانڈے، پوری کچوری اور کھانے پینے کا کیا جوڑ، یہ سب نفس و شیطان کی چالیں اور مکاریاں ہیں کہ اہل ایمان کو کھانے پکانے میں الجھا کر اس رات کے اصل عمل عبادت و ذکر اور دعا استغفار سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ یہ سب امور منکرات ہیں، اس سے ہر مسلمان کو بچنا اور اعتراض کرنا چاہیے۔ ایسی بابرکت اور فضیلت والی رات کو عبادت و ذکر الہی اور دعا اور تضرع میں گزارنا چاہیے تاکہ اس رات کے فوائد و برکات سے فیضیاب ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل باخلاص کے توفیق سے نوازے۔ یہی حکم دکن کے علاقوں میں قبولی پکانے، مردوں کی فاتحہ دلوانے اور بڑے لوگوں کی عید قرار دینے وغیرہ جیسی من گھڑت باتوں کا ہے۔ ان سب باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور منکرات سے بچنا چاہیے۔ یہ تعلیف جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب مدظ اللہ العالی بانی اور ناظم مدرسہ اسلامی عربیہ جامعۃ الابرار بجھڑی، خلیفہ و مجاز محی السنہ حضرت شاہ اردوئی نور اللہ مرقدہ۔ ثواب کی نیت سے آپ حضرات اس بات کو، اس پیغام کو خوب شیئر کریں تاکہ شب برات میں ہونے والی بے جا رسومات اور من گھڑت اور واہیات باتوں سے محفوظ رہ سکے اور بچا جا سکے۔ البتہ انفرادی طور پر جو ہے آپ ذکر و اذکار تسبیحات کا اہتمام فرمائیں، توبہ استغفار کا اہتمام فرمائے، قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں، لیکن شور غل اور اجتماع وغیرہ سے اعتراض کرنا چاہیے۔ رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔